شہر کے پرانے پارک میں جہاں شام کے بعد لوگ بہت کم آتے تھے، وہاں ماہین اکیلی بیٹھی تھی۔ ہوا تیز تھی، درخت ہل رہے تھے اور اچانک اسے یوں لگا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو۔ ماہین نے نظریں اٹھائی، وہاں اسے ایک عجیب جانور کھڑا نظر آیا۔ وہ خطرناک لگتا تھا مگر اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں تھا۔ اگر تم اس کی جگہ ہوتے تو کیا چیختے یا خاموش رہے؟ ماہین ڈرے مگر باقی نہیں۔ جانور نے بھی کوئی حرکت نہیں کی، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے جاننا چاہتے ہوں کیا تم میرے دشمن ہو؟ وہ کوئی عام جانور نہیں لگ رہا تھا، وہ انسانوں کی طرح سوچ سکتا تھا۔ ماہین نے خوف کے عالم میں ناسمجھی میں ہاتھ آگے بڑھایا۔ جانور نے براخٹ تک نہیں نکالا اور نہ ہی حملہ کیا۔ اس نے اپنا سر ماہین کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ ٹھیک اسی لمحے مریم کو جو خوف محسوس ہو رہا تھا وہ غائب ہو گیا اور تحفظ کا احساس ہوا۔ کیا دشمن کبھی ایسا کرتا ہے؟ جب ماہین نے اسے چھوا، اسے لگا کہ جیسے اس کے اندر کوئی نئی طاقت جاگ گئی۔ دل تیز دھڑکنے لگا، آنکھیں چمکنے لگی۔ جانور نے دل میں سوچا، یہ لڑکی عام نہیں، یہ بھی خاص ہے، بالکل میری طرح۔ اس دن کے بعد سے جانور پارک میں کم نظر آیا۔ وہ ماہین کے گھر کے پاس رہنے لگا۔ کبھی دروازے کے باہر، چھت پر یا سائے میں وہ اندر نہیں آتا تھا جب تک ماہین خود نہ بلا۔ ماہین ڈرتی تھی مگر اسے اکیلا پن محسوس نہیں ہوتا تھا۔ وہ بغیر بولے اس کے ساتھ باتیں کرتی تھی اور وہ سمجھ جاتا تھا۔ ماہین ڈرتی تو جانور زیادہ خطرناک ہونے لگتا تھا اور جب وہ پرسکون ہوتی تو وہ بھی نرم موڈ میں آ جاتا۔ اگر کسی کی طاقت تمہارے جذبات سے جڑی ہو تو کیا یہ خطرناک بات نہیں؟ یہ عام محبت نہیں تھی، یہ ایسی دوستی تھی جہاں جانور اسے بچاتا تھا۔ مریم اسے انسان بننا سکھاتی تھی، وہ اسے نقصان سے بچاتا تھا اور اسے غصے سے۔ دونوں ایک دوسرے کو بدل رہے تھے۔ وہ جانور اس کے ساتھ رہتا ہے، لوگ کہتے ہیں، مگر سچ یہ ہے وہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اگر ایک جانور تمہاری جان بچائے تو کیا وہ اب بھی درندہ رہتا ہے؟ چند دنوں میں شہر میں افواہیں پھیل گئی۔ لوگ کہنے لگے پارک میں کوئی عجیب جانور ہے، وہ انسانوں جیسا ہے، وہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگ کیمروں کے ساتھ آئے، کچھ ہتھیار لے کر۔ وہ جانور چھپا ہوا تھا مگر سب سن رہا تھا۔ جب انسان ڈر جائے تو وہ سمجھنے کی بجائے ختم کرنا چاہتا ہے۔ جانور نے ماہین کی طرف دیکھا، اس کے ذہن میں تصویریں آئیں، لوگ چیخ رہے ہیں، فائرنگ، شہر میں افراتفری، ماہین کی زندگی برباد۔ اس نے آہستہ سے سوچا، اگر میں یہاں رہا تو یہ لڑکی کبھی نارمل نہیں رہ سکے گی اور یہ دنیا مجھے برداشت نہیں کرے گی۔ کیا اصل طاقت لڑنا ہے یا چلے جانا؟ ماہین نے کہا، ہم بھاگ سکتے ہیں۔ جانور نے انکار کیا، نہیں، اگر ہم بھاگے تو وہ ہمیں شکار سمجھے گی۔ وہ قریب آیا، اگر میں چلا گیا تو تم عام زندگی جی سکو گی اور دنیا محفوظ رہے گی۔ ماہین رو پڑی۔ کیا محبت کا مطلب ہمیشہ ساتھ رہنا نہیں ہوتا؟ شہر کے شور کے بیچ وہ جانور پیچھے ہٹا۔ اس نے آخری بار سوچا، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا کیونکہ میں ہارا ہوں، میں اس لیے جا رہا ہوں، نہیں، بلکہ اس لیے تاکہ یہ دنیا قائم رہے، وہ دنیا جو اس لڑکی کی ہے۔ اور وہ آہستہ آہستہ دھند میں بدل گیا۔ کچھ محافظ جنگ نہیں لڑتے، خود کو کہانی سے مٹا دیتے۔ اگر تم اس جانور کی جگہ پر ہوتے تو لڑتے یا پھر چلے جاتے؟ جانور غائب تھا، ماہین اب اکیلی تھی
اس کو جانور کے ساتھ ہونے والی آخری ملاقات یاد ہے۔ جانور کی آنکھوں کی روشنی مدھم ہو گئی۔ ماہین رونے لگی۔ تم کیوں جا رہے ہو؟ جانور نے جواب دیا، کیونکہ میری طاقت اب تمہارے اندر ہے۔ اگر میں رہا تو تم انسان نہیں رہو۔ اس کے جانے کے بعد ماہین کی رگوں میں روشنی دوڑنے لگی اور آواز آئی، میں گیا نہیں۔ کیا طاقت منتقل ہوئی یا پھر محبت؟ ماہین اب لوگوں کے چہرے میں ان کے ارادے بھی دیکھ لیتی ہے۔ ماہین مارکیٹ گئی تو ایک آدمی اس کا پیچھا کرنے لگا۔ اس نے صرف سوچا رک جا اور وہ وہیں رک گیا۔ یہ طاقت کا پہلا استعمال تھا۔ ایک آواز سنائی دی، یہ اب میں نہیں، یہ تم۔ کیا وہ بچ گئی یا پھر بدل گئی تھی؟ ماہین نے سوال کیا، کیا تم واپس آؤ گے؟ جواب آیا، جب تم مجھے قبول کرو گے۔ کچھ محبتیں محفوظ نہیں کرتی، وہ انسان کو انسان رہنے دیتی ہے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ کہانی ختم ہو گئی ہے تو یاد رکھو، سائے کبھی نہیں مرتے۔ سبسکرائب کرو کیونکہ اگلی کہانی تمہارے اندر سے شروع ہو سکتی ہے۔ اچانک ماہین زور سے ہانپتی ہوئی جاگ اٹھی۔ آنکھیں کھلی تھی، پسینہ اور دل تیز دھڑک رہا تھا۔ کمرہ بالکل نارمل تھا، نہ کوئی جانور، نہ چمکتی آنکھیں، نہ سائے۔ وہ گھبرا کر بولی، یہ سب کیا تھا؟ اس کی ماں کی آواز سنائی دی۔ اسی لمحے، ماہین بیٹا اٹھ گئی ہو؟ ساری رات ڈراؤنی کہانیاں دیکھتی رہی ہو۔ ماہین چونک گئی۔ وہ بستر کے پاس رکھا موبائل دیکھتی ہے۔ اسکرین پر وہی ہورر چینل اوپن تھا جو وہ سونے سے پہلے دیکھ رہی تھی۔ ماہین آہستہ سے بولی، تو یہ سب ایک خواب تھا، بس ایک کہانی کا اثر؟ وہ خود کو تسلی دیتی ہے، کیا واقعی سب کچھ خواب تھا؟ ماہین آئینے میں خود کو دیکھتی ہے، سب ٹھیک لگتا ہے، مگر جیسے ہی وہ مڑتی ہے، آئینے میں ایک لمحے کے لیے وہی آنکھیں چمکتی ہیں۔ ماہین پلٹ کر دیکھتی ہے، کچھ نہیں، صرف خاموشی۔ کچھ کہانیاں ختم نہیں ہوتی، وہ صرف خواب کا بہانہ بنا لیتی ہے۔ کیا یہ واقعی صرف خواب تھا یا کہانی نے ماہین کو بھی چن لیا تھا؟ اگر آپ کو لگتا ہے یہ سب امیجنیشن تھا تو اگلی ویڈیو مت مس کرنا، کیونکہ کچھ خواب دوبارہ